أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. وقال تعالى في موضع آخر: ولا تكونوا كالذين تفرقوا من بعد ما جاءهم البينات. معزز سامعین، حمد و ثنا کے بعد قرآن مجید کی مختلف مقامات سے دو آیتیں ہم نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ دراصل آج جس موضوع پر ہم گفتگو کرنا چاہیں گے وہ یہ ہے کہ دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنا۔ اس کے علاوہ ایک اور موضوع ہے وسوسے، دین کے سلسلے میں، اپنی ذات کے سلسلے میں، اپنی عبادات کے سلسلے میں وسوسے۔ اس موضوع پر ہم نے پچھلے خطبات میں مفصل طور پر گفتگو کی ہے۔ یہاں وہ مقصود اور مراد نہیں ہے، بلکہ دین کے اندر شک پیدا ہونا یا کچھ لوگوں کے ایسے سوالات کھڑا کرنا جس کی وجہ سے دین پر ہمیں ڈاؤٹ شروع ہو جاتا ہے۔ آیا یہ دین حق پر ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کو کیسے کنٹرول کیا جائے، اس پر کیسے قابو پایا جائے، اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث ہیں اور یہ روایت بخاری اور مسلم میں پائی جاتی ہے، کہتے ہیں: ان الحلال بین والحرام بین۔ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے۔ شریعت اسلامیہ میں حلال کی فہرست اور انڈیکس بھی موجود ہے کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، اور حرام کا انڈیکس، حرام کی فہرست بھی موجود ہے۔ اور حلال و حرام یہ کلیئر اینڈ کٹ آپ کو بتلایا گیا ہے، اور حلال و حرام بنانا یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، یہ کوئی اور اس حق کو اپنے ہاتھ میں ہرگز نہیں لے سکتا۔ یہ شریعت سازی کرنا، شریعت میں قانون بنانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کا خالص حق ہے، اور رسول بھی جو اس تعلیم کو انجام دیتے ہیں، اس حکم کو انجام دیتے ہیں، وہ وحی کی روشنی میں اللہ کی اجازت کے ساتھ۔ تو حلال و حرام کا فتویٰ جاری کرنا یہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کے لیے اجازت نہیں ہے۔ جیسا کہ آپ نے حدیث میں سنا، نعمان بن بشیر راوی حدیث کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے سنا، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ كَثِيرٌ مِّنَ النَّاسِ۔ اور ان حلال و حرام کے درمیان میں، اسی کو ہم نے خطبے کے آغاز میں کہا، دین کے سلسلے میں ہمیں ڈاؤٹ، شک، ان حلال و حرام سے متعلق اس کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہیں، یعنی انسان کو شک میں ڈالنے والے، آیا یہ حلال ہے یا حرام ہے، آیا اس کو کرنے کی اجازت شریعت اسلامیہ نے ہمیں دی ہے یا نہیں دی ہے۔ تو ایسے امور میں جہاں آپ کو دونوں قسم کے رجحانات ہوتے ہیں کہ یہ حلال بھی ہو سکتا ہے، حرام بھی ہو سکتا ہے، تو اس سلسلے میں ہمارا موقف، ہمارا سٹینڈ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں: فَمَنِ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ۔ جو انسان شکوک و شبہات سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، معلوم ہے ایک پھل ہے جس کے بارے میں شریعت کچھ بھی گفتگو نہیں کرتی، اس پھل کے سلسلے میں شریعت نہ حلال کا فتویٰ سناتی ہے نہ حرام کا فتویٰ سناتی ہے، آپ اس پھل کے تعلق سے ڈاؤٹ فل ہیں، کسی عالم سے ابھی آپ نے رجوع نہیں کیا، راستے میں اس پھل کو آپ نے دیکھ لیا، آپ ڈائریکٹ خرید کر کھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کو شریعت کہتے ہیں جو شکوک و شبہات میں داخل ہو جاتا ہے، ایسا آدمی حرام کاموں میں داخل ہو جاتا ہے۔ اور جو انسان شکوک و شبہات میں پھل کو خریدنے سے جو انسان اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ یہ ڈاؤٹ فل ہو گئی اب میری نظر میں، استبرأ لدینہ وعرضہ، گویا وہ اپنے دین کو بھی بچائے گا اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ۔ جو ان ڈاؤٹ فل چیزوں کے سلسلے میں اس کا ارتکاب کرنے کی کوشش کرتا ہے، گویا اپنے آپ کو حرام میں مبتلا اور ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اس کی مثال کیسی اللہ کے رسول نے دی ہے؟ كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَىٰ يُوشِكُ أَن يَقَعَ فِيهِ، کہ ایک چرواہا جو باؤنڈری ڈالتا ہے کھیت کی حفاظت کے لیے،
اگر اس میں کوئی آدمی داخل ہونا چاہے تو کیسے ہوتا ہے، اس باؤنڈری پہ پھلان کر وہ گر جاتا ہے۔ ایسے ہی جو آدمی شکوک و شبہات کی چیزوں کو استعمال کرتا ہے تو وہ حرام میں مبتلا ہونے کے چانسز ہوتے ہیں۔ الا وان لکل حما، کہ خبردار ہر مالک کے لیے، ہر بادشاہ کے اس کے اپنے باؤنڈریز ہوتے ہیں۔ وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مَحَارِمُهُ، اور اللہ تعالیٰ کی لگائی ہوئی باؤنڈری کیا ہے؟ جس طرح ایک بادشاہ کی اس کی اپنی باؤنڈریز ہوتی ہے، اس کے اپنے ملک کے حدود ہوتے ہیں، ویسے اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے کچھ حدود لوگوں کے لیے مقرر کی ہے، وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزیں۔ اسے آدمی پھلانگتا ہے، اسے آدمی آگے جانے کی کوشش کرتا ہے، گویا اللہ کے منع کردہ حرام چیزوں میں واقع ہونے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس کے بعد کہا اچھا یہ تمام چیزیں، جیسا کہ ہم نے خطبے کے آغاز میں بتلایا، شکوک و شبہات، دین کے اندر داخل ہونا سوالات کے ذریعے، یا اپنے نفس میں جو سوالات پیدا ہونی اور لوگوں کے سوالات کے ذریعے، یا کچھ پھل ہم نے دیکھا اس کے ذریعے، یہ اس تمام کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے رسول نے اس کا مرکز دل کو بتلایا۔ الا وان فی الجسد مضغہ، خبردار انسان کے جسم میں ایک دل ہے۔ اذا صلحت صلح الجسد كله، جب انسان کا جو دل ہے وہ اگر درست ہو جائے سارا جسم انسان کا درست رہے گا۔ اور یہ جو بات اللہ کے رسول نے کہی، آپ غور کیجئے، یہ فزیکلی بھی فٹ ہوتی ہے، اگرچہ کہ اللہ کے رسول نے روحانی اسپرچول کے حساب سے اللہ کے رسول نے کہا، روحانی اعتبار سے اللہ کے رسول نے کہا اگر آپ کا دل گناہوں سے بچا ہوا ہے تو ساری باڈی آپ کی فریش رہتی ہے۔ ایسے فزیکلی بھی اگر دل ڈیمیج ہو جائے تو انسان موت کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ کہا اللہ کے رسول نے خبردار انسان کے جسم میں ایک مضغہ ہے، ایک لوتھڑا ہے، ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ درست رہتا ہے تو سارا جسم درست رہتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ جسم کا ٹکڑا بگڑ جاتا ہے سارے جسم کا نظام خراب ہو جاتا ہے۔ خبردار الا وہی القلب، اللہ کے رسول نے کہا وہ دل ہے، دل مرکز ہے۔ اور دل کی حیثیت کیسے ہے؟ جیسا کہ کسی رعایا کے اندر بادشاہ کی حیثیت ہے، بادشاہ اگر صحیح ہے، سلطان اگر صحیح ہے تو ساری رعایا کے معاملات صحیح انداز میں چلیں گے۔ ایسے ہی دل اگر صحیح ہے جسم کے سارے معاملات صحیح انداز میں چلیں گے۔ دل کو آپ نے گھر بنایا ہوا ہے شکوک و شبہات کا، تو ایسی صورت میں آپ دین میں بھی حرام کاموں کا ارتکاب کریں گے، دنیاوی مسائل میں بھی آپ پھنسیں گے۔ یہ حدیث جو آپ نے آپ کے سامنے رکھی، لمبی حدیث جو سارا ترجمہ آپ کے سنایا، آپ کے سامنے ہم نے رکھا، کیا آپ جانتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں کتنی بہترین باتیں بیان فرمائی؟ ہمارا موضوع ہے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنا، لیکن اس حدیث کی مکمل شرح بھی ہم آپ کے سامنے نہیں کر رہے۔ کیوں؟ دیکھیں امام نووی رحمہ اللہ نے بیان فرمایا کچھ حدیثیں ایسی ہیں جو اسلام کا 1/3 حصہ اس کے اندر بتایا گیا، انہی حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے جو ابھی ہم نے آپ کے سامنے ترجمہ کیا۔ انہی حدیثوں میں سے ایک اور حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ صرف یہ ایک حدیث کتنی عبادتوں کو شامل ہے۔ کوئی بھی آپ عبادت کرے اسے نیت ضروری ہے، دل کے ارادہ ضروری ہے۔ کوئی بھی معاملہ، صرف یہ حدیث صرف عبادت پر فٹ نہیں بیٹھتی ہے، معاملات پر بھی فٹ بیٹھتی ہے کہ میں آپ کو بات کر رہا ہوں کس نیت سے بات کر رہا ہوں، تو وہاں بھی نیت شامل ہوتی ہے۔ اگر میری نیت آپ سے گفتگو کرنے کی اچھی ہے تو ثواب ملے گا، میری گندی نیت رکھ کر میں یہاں پر آ کے کھڑا ہو کے آپ سے بات کروں گا تو مجھے عذاب ملے گا۔ تو ساری چیزوں میں نیت فٹ بیٹھتی ہے۔ یہ حدیث، پھر ایک اور حدیث جس میں اللہ کے رسول، اور یہ حدیثیں دیکھیں کتنی جامع ہے، اور جو علماء نے کہا کہ 1/3 حصہ اسلام کا 1/3 حصہ یہ حدیثیں سمیٹ لیتی ہے۔ واقعی میں آپ معاشرے کی جو برائیاں کرنٹ چل رہی ہیں اس پر آپ فٹ کر کے دیکھیں، ان حدیثوں پر آپ کو اچھا اندازہ ہو جائے گا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اس انسان کا اسلام کا اچھا ہونا یہی بات کافی ہے جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں نہیں ہیں، جو اس سے متعلقات چیزیں نہیں ہیں، جس سے اس سے سروکار نہیں ہے، ان چیزوں میں نہ واقع ہونا۔ عام طور پر ہم مصیبتیں کب بول لیتے ہیں؟ جو مسائل ہمارے سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، دوسروں سے جڑے ہوئے مسائل ہیں، ان میں ہم گفتگو کر کے اپنے آپ کو پھنسا لیتے ہیں۔ حدیثیں دیکھیں اللہ کے رسول کی کتنی جامع حدیثیں ہوتی ہیں، کتنی معنی حدیثیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی ہیں۔
اسی طرح من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راویہ ہیں, بخاری اور مسلم کی روایت ہے. اللہ کے رسول نے کیا بیان فرمایا, جو کوئی انسان دین میں ثواب کی نیت سے ایسا نیا کام ایجاد کرتا ہے دین کا سمجھ کر ثواب حاصل کرنے کے لیے, وہ مردود ہے, رد ہے, اس کا رد کیا جائے گا, وہ بدعت ہے. تو یہ حدیث کتنی بدعتوں پر شامل ہے. کوئی بھی انسان اللہ کے رسول کے زمانے کے بعد یہ جھنڈا لے کر کھڑا ہوگا کہ میں دنیا کا سب سے بڑا مفتی ہوں, میں دین میں ایک نئی بات آج پیش کر رہا ہوں, اس پر آپ عمل کر لو, یہ تمام اس قسم کی قیامت تک جتنے لوگ آئیں گے یہ حدیث ان لوگوں کو شامل ہے, وہ بدعت کر رہے ہیں. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور روایت پیش کیا جس کو علماء نے 1/3 حصہ قرار دیا ہمارے مذہب کا. لا یؤمن احدکم حتی یحب لجارہ ما یحب لنفسہ, کہ تم میں سے کوئی آدمی اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ اپنے لیے جو پسند کرتا ہے دوسروں کے لیے وہی پسند کرتا ہے. آج ہم پتہ ہے, آج ہماری قوم کی زوال کا سبب یہی ہے کہ ہم اپنا اچھا تو چاہتے ہیں, دوسروں کا اچھا چاہتے ہیں. ہم اپنا اچھا تو چاہتے ہیں لیکن دوسروں کا برا چاہتے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا برا نہ ہو لیکن ہم دوسروں کا برا چاہتے ہیں. صرف ایک حدیث پر عمل نہ کرنے کے یہ نتائج ہیں. تو بہرحال یہ کچھ حدیثیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی جو دین کے 1/3 حصے کو شامل ہیں. یہاں پر روک کر ہم اس حدیث کی شرح میں اور جو شکوک و شبہات دین میں داخل ہوتے ہیں وہ گفتگو کریں گے, لیکن 2 باتوں کی طرف ہم آپ کو اشارہ ضرور کریں گے جو بڑی اہم ہے. سب سے پہلی بات کہ خطیب کے ممبر پر بیٹھنے سے پہلے یہ جو مائک ہوتا ہے وہ موزن صاحب کے پاس ہوتا ہے. اذان اس وقت تک نہیں ہوتی جب خطیب آ کر بیٹھتے ہیں, تو سلام کیا جاتا ہے. آپ تو ظاہر سی بات ہے سلام آپ کو یہاں سنائی دے گا جو فرسٹ فلور میں, اور نیچے گراؤنڈ فلور والوں کو اور فرسٹ فلور والوں کو سلام سنائی نہیں دیتا. تو اسے جو ہے مائک نہ ہونے کی وجہ سے اگر میں اور زیادہ چیخ کر بولوں تو بعد میں خطبے کے لیے میری آواز بیٹھ جائے گی, تو یہ مسئلہ ہوگا. اس لیے ایسے آواز میں سلام کیا جاتا ہے جو درمیانی ہو, جو بہت نہ کم ہے نہ بہت زیادہ زور سے ہے. یہ چیزیں سمجھنے کی ہیں, اور اسلام کے اندر تکلف نام کی کوئی چیز نہیں, یہ تکلفات ہیں. آپ کو سلام نہیں سنائی دے رہا ہے, آپ اوپر فلور لوگوں کیا حرج ہے اس میں. ایک دوسری اہم بات جو 2 ہفتے سے تقریباً ہم اس کو ریئلائز کر رہے ہیں, ہم نے مناسب سمجھا کہ آج بولیں کہ مسجد کے اخراجات کے لیے جو تعاون کی اپیل ہم کرتے ہیں, تعاون کی اپیل کے بعد ایک دعا آپ کے سامنے ہم رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے. یہ کہاں تک صحیح ہے, شرعی اعتبار سے گفتگو کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, حدیث قدسی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انفق یا ابن آدم انفق علیک, اے ابن آدم, اے انسان تو خرچ کر, میں تجھ پر خرچ کروں گا. تو اس حدیث کو بنیاد بنا کر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اللہ ہماری روزی میں برکت عطا فرمائے, اور ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ اب دیکھیے یہ میرا نظریہ, جیسے کافر اور مسلمان میں فرق کیا ہے, میں مسجد میں آتا ہوں, پیسے اٹھاتا ہوں, 10 روپے دیتا ہوں, کس نیت سے کہ میرے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ یہ 10 روپے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے لیے کیا کرے گا, 10 کروڑ بنائے گا. اور حدیث اور قرآن کی آیت ہے اس میں. تو اس نیت سے اگر میں روزی کی برکت کے لیے دعا کرتا ہوں تو کیا غلط ہے یہ؟ اسی طرح اللہ کے رسول صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں لا تحسی فیحسی اللہ علیک, کسی کو اگر صدقہ و خیرات دینا ہے تو گن گن کر مت دو, اللہ تعالیٰ بھی تم کو گن گن کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بغیر سوچے سمجھے اللہ کے راستے میں اگر کوئی آدمی خرچ کرتا ہے, اللہ اس کو ویسے ہی بغیر کسی حساب کے دیتا ہے. اور یہاں ہمیں یہ عقیدہ سکھایا گیا ہے جس طرح ہم اس حرص میں خرچ کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں دے گا تو اللہ ہمیں ضرور دے گا. اور رہا یہ جو دعا ہے کہ اللہ ہماری روزی میں برکت دے, یہ عین ممکن ہے اور یہی کرنا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم ایسا کہیں گے کہ دین اور دنیا کی بھلائی عطا فرمائے, تو یہ بھی تو ہم اللہ سے مطلب چاہ رہے ہیں, یہ بھی تو ہم اللہ سے مفادات چاہ رہے ہیں کہ دین اور دنیا کی بھلائی بھی, روزی کا اچھا حاصل کرنا دین کی دنیا کی بھلائی ہے. تو لہٰذا اس طرح دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں آپ کو میری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے اور دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم گفتگو کر رہے تھے دین میں شکوک و شبہات پیدا کرنے کے سلسلے میں. دین میں شکوک و شبہات کے بارے میں یاد رکھیے درجات ہیں کہ دین میں ہمارے ڈاؤٹس کیسے ہمیں آتے ہیں, اس کے درجے ہوتے ہیں. پہلا درجہ کہ جس کا ہمیں لازمی طور پر, واجبی طور پر رکنا ضروری ہوتا ہے. اگر اس ڈاؤٹ فل چیز کو ہم نے اختیار کر لیا, اگر اس ڈاؤٹ فل چیز کو ہم نے اختیار کر لیا, گویا حرام میں مرتکب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے.
کیسے؟ اس کی دو مثالیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے اور دونوں حدیثوں سے مثال ہے۔ پہلی مثال کہ ایسی عورت کے ساتھ شادی کرنا جس کی ماں سے ایک شخص نے دودھ پیا۔ اب اس عورت کے بارے میں، اس لڑکی کے بارے میں ڈاؤٹ ہے کہ میں نے اس کی ماں کے سے دودھ پیا ہے، اس کی ماں کی چھاتی سے میں نے دودھ پیا، ڈاؤٹ ہے، یقین نہیں ہے۔ اب کوئی آدمی یہ سوچے کہ ڈاؤٹ ہی ہے نا، وہ تو یقین کی بات نہیں، میں شادی کر لوں گا، تو گویا اگر واقعی میں پلائی ہوگی تو وہ حرام، اس کی بہن ہے، اس کی جو سے شادی کر رہی ہے، رضائی بہن۔ اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا ہوا کہ ایک شوہر اور بیوی تھے، اور صحیح حدیث ہے اور روایتوں میں یہ بات پائی جاتی ہے اور صحیح سند سے مروی۔ دو لوگ جو شادی شدہ جوڑا تھا، ان کے بارے میں کسی نے کلیم کر دیا کہ مجھے پتا ہے کہ اس کی ماں نے اس کو دودھ پلایا، یعنی اس طرح یہ دونوں آپس میں رضائی بھائی اور بہن ہو گئے۔ تو یہ شکایت اللہ کے رسول کے دور میں پہنچی۔ وہ جو صحابی تھے جن کے اوپر یہ الزام لگا تھا کہ انہوں نے ان کی ماں کے ساتھ دودھ پیا تھا، ان کی ماں سے دودھ پیا تھا، تو وہ پریشان ہو کر اللہ کے رسول کے پاس آئے۔ اللہ کے رسول، میں کیا کروں، میرے بارے میں لوگ ایسا کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ کیف وقد قیل، اب تم اس کی زوجیت میں کیسے باقی رہ سکتے ہو جبکہ تمہارے بارے میں یہ کہہ دیا گیا؟ شک وہاں آ گیا، اب شک کی بنیاد پر آگے کا رشتہ کیسے چلا سکتے ہو؟ اللہ کے رسول الگ کیا ان دونوں۔ تو کچھ ایسے شکوک و شبہات کی چیزیں ہماری زندگی میں ہوتی ہے جن کو ہم کہتے ہیں کہ شریعت نے تو حرام نہیں کیا ہے، میں تو اس کو کر لوں گا، لیکن آپ کے کرنے سے آپ اس حرام کام میں واقع ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول کی ایک مثال حدیث سے ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں، بخاری اور مسلم کی۔ راستے میں اللہ کے رسول جا رہے ہیں، ایک کھجور پڑا ہوا، یہ روایت آپ نے بارہا سنا ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا لولا انی اخاف ان تکون من الصدقہ، کہ اگر مجھے اس بات کا خوف نہ ہوتا یہ کھجور زکوٰۃ کا کھجور ہے لاکلتھا، تو میں ضرور کھاتا۔ اللہ کے رسول نے لکھا ہے، ڈاؤٹ ہو گیا تھا اللہ کے رسول کو، کیا یہ زکوٰۃ کا، اور زکوٰۃ کا مال اللہ کے رسول کے لیے اور اللہ کے رسول کے خاندان کے لیے جائز نہیں۔ دیکھ رہے ہیں، شکوک و شبہات جہاں پیدا ہو جاتے ہیں وہاں پہ فل سٹاپ لگا لینا چاہیے کسی بھی معاملے میں۔ یہ دو مثالیں ہم نے آپ کے سامنے دی۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کے بارے میں تردد ہو جاتا ہے، شک ہو جاتا ہے انسان کو، اصلاً وہ چیز جائز ہوتی ہے۔ اس کی مثال کیسی ہے؟ جیسا کہ کسی آدمی کو شک ہو گیا کہ میں نے میری بیوی کو طلاق دے دیا، تو کیا وہ ڈاؤٹ کی بنیاد پر یہ کہے کہ چونکہ مجھے ڈاؤٹ آ رہا ہے میں نے آپ کو طلاق دے دیا لہٰذا آپ یہاں سے چلے جائیں؟ نہیں، اصل یہاں یقین ہے اور اصل یہاں شمار کیا جائے گا اس آدمی کا اس عورت کے ساتھ شادی بیاہ کا معاملہ، اس کے ڈاؤٹ کو ہٹایا جائے گا، رفع کیا جائے گا جب تک کہ دلیل نہ ملے اس ڈاؤٹ کے لیے، جب تک کہ یہ الفاظ ریکارڈنگ کرتے ہوئے نہ ملے کہ وہ زبان سے بولے کہ میں نے تمہیں طلاق دیا، تو اسے جو خیالات آ رہے ہیں، اسے جو شک ہو رہا ہے، اصل یہ مانا جائے گا کہ تم نے طلاق نہیں دیا لہٰذا تو اس کی زوجیت میں باقی رکھا۔ یہ کبھی ایسا ہوتا ہے، اس کا اور اس شک کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، نہیں پھیرا جائے گا، اسے توجہ نہیں دی جائے گی۔ اسی طرح کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے موضوع سے متعلق ہیں، اور ساری باتیں ہماری موضوع سے متعلق ہے جو حدیث ہمیں پیش کرتی ہے، جیسا کہ آپ نے حدیث کے ترجمے سے اوپر سنا کہ کچھ چیزیں حلال ہوتی ہیں، کچھ چیزیں حرام ہوتی ہیں، ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ امور ہوتے ہیں، ان دونوں کے درمیان، تو یہ مشتبہ امور کے سلسلے میں یاد رکھیے، آدمی کو کبھی شک ہو جاتا ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، تو وہاں اس کام کا ترک کرنا، اس کام کو چھوڑ دینا اس مومن کے حق میں زیادہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ ان کاموں کو اگر ہم انجام دیں گے کئی مصیبتیں اور کئی پریشانیوں کا ہمیں سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے کہ اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اِذْرَعُوا الْحُدُودَ بِالشُّبْهَاتِ، ڈاؤٹ کی بنیاد پر، شبہات کی بنیاد پر حدود کو نافذ نہ کرو۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں فرض کرے میں بتا رہا ہوں کسی کے بارے میں ڈاؤٹ ہوا کہ یہ زانی ہے جبکہ اس نے زنا نہیں کیا ہے، یہ ہمیں نہیں معلوم کیا ہے یا نہیں کیا، اب اس کو صرف شک کی بنیاد پر لا کر زنا کی جو سزا شریعت میں بیان کی گئی ہے اس کو نہ کیا جائے، اللہ کے رسول نے روکا۔ اور خاص ایک اور روایت میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا اِذْرَعُوا الْحُدُودَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، کہ مسلمانوں سے حتی المقدور جتنا چاہے کوشش کرو کہ حدود نافذ کرنے سے، شک کی بنیاد پر سزائیں دینے سے روکے رہو۔ جیسے کہ کوئی آدمی کے بارے میں ہمیں شک ہے کہ اس نے چوری کیا تو اس کو پکڑا اور جیل میں ڈال دیا، ابھی پروف نہیں ہوا، ابھی شک کی چیز ہے، تو حلال و حرام کے درمیان کوئی چیز ہمیں ہوتی ہے، وہاں اس حلال کام کو یا حرام کام کو دونوں کے بارے میں جو ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے چھوڑ دینا افضل ہوتا ہے، اس کام کو انجام ہرگز نہیں دیا جائے گا۔
اسی طرح میرے بھائیوں کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کا اجتناب کرنا، جن سے رکے رہنا، یہ شریعت کی نظر میں مکروہ سمجھا جاتا ہے. جیسا کہ شریعت کی جانب سے دی جانے والی رخصتیں، شریعت میں آپ کو رخصت دی گئی ہے کہ اتنی زیادہ ٹھنڈی ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے، یا ڈاکٹر نے کہا کہ اگر غسل یہ آدمی کیا تو فلاں جگہ جو پیٹھ پر یا جسم کے کسی حصے پر جو پھوڑا ہے پانی ڈالنے کی وجہ سے وہ پہلے کا کینسر ہوگا، تو بہتر ہے آپ غسل نہ کریں. ناپاکی کی حالت میں ہے لیکن شریعت کی ایک بہترین چیز کو تیمم کو استعمال کریں. اسی طرح بہت زیادہ ٹھنڈ ہے، بارش ہو رہی ہے، آدمی بیمار ہے، ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے یا گرم پانی بھی استعمال کرنے سے اسے مشکل ہو رہی ہے، تیمم کریں اور مسجد آ جائیں. یہاں جو آپ تیمم سے رک کر رہتے ہیں اس کے بعد جو وضو کر رہے ہیں، آپ کا وضو کرنا مکروہ ہے. یہ لوگ نہیں سمجھتے. سنت کی حکمت یہ 4 رکعت ہے نماز ظہر. سفر کی حالت میں ہمارے لیے 2 قرار دیے مسافر. شریعت میں جو چھوٹ ہے، جو ہمیشہ جو ہے شریعت کی جو سخت چیزیں ہوتی ہیں، حالانکہ وہ اپنی جگہ فی نفسی سخت نہیں تھی، ہم ایسا خیال کرتے ہیں، لوگ اس کو بہت زیادہ ہائلائٹ کرتے ہیں، اور یہ ہم بھی مسلمان خود سمجھتا ہے کہ دین پر عمل کرنا مشکل ہے، اور کافر جو سمجھتا ہے کہ یہ تو دہشت گردوں کا مذہب ہے. ہمارا حال بھی ایسا ہی ہے کہ نہیں، اسلام پر مکمل کوئی، حالانکہ یہ چیزیں کون بیان کرے گا اور یہ چیزوں پر کون عمل کرے گا. اب نہیں، کوئی آدمی سفر پہ جا رہا ہے، 4 رکعت کی جگہ اسے 2 رکعت کی اجازت دی گئی ہے، اس کے لیے بہتر کیا ہے؟ سنت یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے. جائز ہے کہ وہ 4 رکعت پڑھے. نہیں، میں یہاں پر بھی ہر وقت 4 رکعت پڑھوں گا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سنت کی مخالفت کر رہا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. واقعہ آپ کو معلوم ہے، ایک سفر کی حالت میں ایک صحابی بے ہوش ہو کر گر گئے. اللہ کے رسول نے دریافت کیا، پوچھا کیا ہو گیا ان کو؟ اللہ کے رسول سفر میں ہے اور انہوں نے روزہ رکھ لیا. اللہ کے رسول نے کہا سفر کی حالت میں روزہ رکھنا کوئی بڑی نیکی نہیں ہے، کوئی بڑی نیکی نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. تو گویا بتلانے کا مقصود یہ ہے کہ جہاں شریعت ہمیں رخصت اجازت دیتی ہے اور رخصتوں کو استعمال کیا جائے، اس میں اپنے نفس پر تکلیف نہ ڈالا جائے. یہ درجات ہے مشتبہ امور کے، کہاں ہمیں ڈاؤٹ ہوتا ہے، اس کو کیسے ڈیل کرنا یہ ہم نے بتلایا. اللہ کے رسول کی حدیث ہم بتاتے ہیں آپ کے سامنے. جو ڈاؤٹ فل چیزیں ہوتی ہیں اس سلسلے میں فتویٰ دینے والے سب سے پہلے کون؟ وہ خود آپ ہوں گے، آپ کا دل ہوگا. میں یہ پوری اس حدیث کی بنیاد پر یہ کہہ سکتا ہوں کہ مسجد کے امام کے پاس، عالم کے پاس آنے سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا دل گواہی دے گا یہ غلط ہے یا صحیح. آپ کو مسجد کے امام کے پاس آنے کی ضرورت نہیں. کیسے؟ اللہ کے رسول نے حدیث میں بیان فرمایا البر حسن الخلق، نیکی اچھے اخلاق کا مظاہرہ ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں کے ساتھ تعامل کرنا. والاثم، گناہ وہ ہے ما حاک فی صدرک، جو تمہارا دل کھٹکھٹائے. سمجھے، اگر کسی چیز کے کرنے یا نہ کرنے سے مجھے دل میں ڈاؤٹ آ گیا، سمجھ جائے وہ گناہ ہے. آپ کو کسی مفتی سے آ کر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کام میں انجام دوں، پھر اگر مفتی مولانا بولیں گے ہاں انجام دے لو تو میں کر لوں گا. نہیں، آپ کا دل خود ایک انسان کا ضمیر ہوتا ہے. اللہ نے انسان کے ضمیر کو ایسے بنایا ہے، وہ خود ملامت کرتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ آج پرفتن دور میں ضمیر کو زندہ کیا جائے، ضمیر کی آواز کو دبایا نہ جائے، ضمیر کی آواز کو بلند کیا جائے. اسی طرح میرے بھائیوں، اب ہم آپ کے سامنے ذکر کریں گے یہ ڈاؤٹ فل چیزیں جو ہم نے بتلائی، اس کے ساتھ ڈیل کیسے کرنا یہ تو ہم نے بتلایا، لیکن ان سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ بچنے کا طریقہ روحانی دوائیں ہیں. روحانی دواؤں سے مراد کسی حکیم کسی عامل کے پاس جا کر دوائیں لینا نہیں. وہ روحانی دوائیں نہیں ہوئی، وہ جسمانی دوائیں ہوئی. روحانی علاج ہے. روحانی علاج کیا؟ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا. آپ کا اللہ سے تقوی اختیار کرنا کوئی ڈاؤٹ فل چیز میں آپ کو داخل ہونے سے خود بخود وہ چیز بچا لے گی، کیونکہ آپ اللہ سے ڈریں گے. وہ معاملے میں وہ اگر حلال بھی ہے، کم سے کم آپ سوچیں گے اتنا کہ ولو بالفرض اگر یہ حرام نکل گئی تو اللہ کے نعمت پکڑا دو. یہ اللہ کا ڈر آپ کو بچائے گا. دعا زیادہ زیادہ کرنا، اللہ حرام کاموں سے بچا، شکوک و شبہات کی چیزوں سے بچا، اور اصرار کے ساتھ دعا کرنا، اور رسول کی اطاعت کا جذبہ رکھنا. رسول اللہ کی اطاعت پر اگر ہم اپنی توجہ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کئی ڈاؤٹ فل چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لے گا. اسی طرح علم حاصل کرنا. علم کی دنیا میں انسان ہے، علماء کے ساتھ تعلقات ہیں، اور
علم پڑھتا ہے، قرآن کا مطالعہ کرتا ہے، حدیث کا مطالعہ کرتا ہے، تابعین صحابہ پر اس کی گہری نظر ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ فلاں صحابی یا فلاں تابعی اس معاملے میں جب وہ پھنس گئے تھے تو کیسے وہ نکلے، علم اسے ہے، تو شکوک و شبہات میں داخل نہیں ہوگا۔ اسی طرح بدعات سے بچنا، جیسا کہ ہم ہر جمعہ یہ کہتے ہیں کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، بدعات سے اپنے آپ کو بچانا۔ اسی طرح خواہشات نفس پر قابو پانا، ہمارے نفس کی جو خواہشات کہہ رہی ہیں ایک چیز، شریعت ایک اور فتویٰ دے رہی ہے۔ ہاں شریعت کا اس معاملے میں حلال و حرام سے متعلق فتویٰ نہیں ہے، ڈاؤٹ فل چیز ہے وہ، لیکن ہمیں ڈاؤٹ ہے کہ یہ حلال ہے کہ حرام ہے، لیکن دل یہ کہہ رہا ہے، نفس یہ کہہ رہا ہے کہ اس کو کر لیا جائے، یہ تیری خواہش ہے۔ تو آپ نفسانی خواہشات کو رون دیے، اس کو ماریے، اس کو معبود نہ بنائیے۔ قرآن پوچھتا ہے افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، اللہ کے رسول بھلا بتلائیے اس آدمی کا انجام کیا جس نے اپنے نفسانی خواہشات کو غلام بنا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، علم کی بنیاد پر اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا۔ آپ سوچتے ہیں کہ صرف انسان کے پاس نادانی، جہالت، ان پڑھ ہے وہی آدمی گمراہ ہو سکتا ہے؟ بسا اوقات بہت سارا زیادہ علم رکھنے والے آدمی کے مقابلے میں وہ آدمی بہتر ہوتا ہے جس کو علم نہیں ہوتا، لیکن علم ہوتا ہے بنیادی علم شریعت کا، نماز کیسے پڑھا جائے، زکوٰۃ کیسے دیا جائے، روزہ کیسے رکھا جائے، حج کیسے کیا جائے، توحید پر کیسے قائم رہا جائے، شرک سے کیسے بچا جائے، اور سنتوں پر عمل کیا کیسے کیا جائے۔ یہ جو باتیں ابھی ہم نے ذکر کی، صرف اس کا علم حاصل کر لیجیے، انشاءاللہ آپ کامیاب کہلائیں گے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، فرقوں سے مختلف جو فرقے ہمارے پاس مسلمانوں میں موجود ہیں، ان فرقوں میں داخل ہونا اور ان فرقوں میں داخل ہو کر ان فرقوں پر فتوے لگانا یا خود ان فرقوں میں سے کسی فرقے کو اپنے آپ سے جوڑ لینا، یہ بھی شکوک و شبہات میں آپ کو داخل کرنے کے برابر ہے۔ کبھی بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں، یہ پریکٹیکل ہمارے سامنے چیزیں پیش آتی ہیں، ایک آدمی فلاں جماعت میں فلاں فرقے میں تھا، کچھ دنوں کے بعد دوسرا فرقہ اس نے چینج کیا، کچھ دنوں کے بعد دوسرا فرقہ چینج کیا، کیوں؟ وہ صرف ایک فرقے میں رہتا ہے، وہ دیکھتا ہے کہ یہ فرقے کی یہ برائیاں ہیں اور وہ اس کو چھوڑ کر دوسرے فرقے میں جاتا ہے، پھر اس فرقے میں دیکھتا ہے کہ وہ برائیاں ہیں، پھر وہ فرقے کو چھوڑ کر دوسرے پہ آتا ہے۔ فرقوں میں مت پڑیے، قرآن دیکھیے، سنت دیکھیے، صحابہ کا عمل دیکھیے، کامیاب آپ ہو جائیں گے۔ اسی طرح آخری بات کہہ کر ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، دلوں کی اصلاح، کیونکہ اللہ کے رسول نے اس حدیث میں دل کا جو مقام بتلایا برائیوں کے روک کے لیے، وہ بڑا ہی اہم ہے، اور اس کی مثال ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ دل کی مثال ایک حکومت کے اندر بادشاہ، رعایا اور بادشاہ کی مثال ہے۔ بادشاہ اگر ٹھیک ہے، رعایا صحیح ہے، دل اگر ٹھیک ہے، جسم اگر صحیح ہے۔ دل کی اصلاح کیسے کی جائے؟ قرآن مجید کی تلاوت تدبر کے ساتھ کیا جائے۔ اسی طرح کم کھائیں، کبھی اس پیٹ کو خالی بھی رکھیں، اور قیام اللیل کریں، اور تہجد کی نماز پڑھیں۔ تہجد میں اللہ کے یہاں زار و خطار کا ہوئے، گریہ بیزاری کے ساتھ ہوئے، اور یہ بات مجھے بھی شامل ہے، آپ کو بھی شامل ہے۔ اسی طرح وہ چیزیں جس سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہماری ذات سے نہ وہاں ہماری فائنینشلی کوئی امپرومنٹ ہو سکتی ہے، نہ دین میں ہمیں کوئی فائدہ مل سکتا ہے، وہاں گفتگو نہ کرے اگر آپ کے پاس وہ مسئلہ آتا ہے۔ اور شروع میں جو حدیث ہم نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر رکھی، سنت الاسلام، اسلام کا 1/3 حصہ کچھ حدیثیں علماء نے بتایا، اس میں ایک حدیث یہ بھی تھی کہ انسان کا ان باتوں پر بات نہ کرنا جس سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اس میں ایک موٹی جنرل مثال میں آپ کو دیتا ہوں، فرض کرے معاشرے میں نارتھ کی طرف کوئی فتنہ ہو گیا، اب ہماری وہاں اس معاملے میں گروپ بنا کر مسجد کے نیچے وہاں گفتگو کرنے سے وہاں کا فتنہ تو کم نہیں ہوتا، عین چانسوں سے بڑھنے کے، تو وہاں ہوا معاملہ ہم کیوں گفتگو کریں؟ پالیٹکس ہے، کس نے جیتا، کون ہارا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیاست سے دور رہنا چاہیے، زمانہ شناس ہونا چاہیے، حالات پر خبر رکھنا چاہیے، لیکن بے جا قسم کی ایک پارٹی سے متعلق زیادہ تائید کرنا کہ وہ پارٹی ایسا اگر کرتی تو جیت سکتی، یہ گفتگو کا محور بنانا 6-7 لوگوں کھڑے ہو کر، یہ اس حدیث میں شامل ہے، جو آپ سے متعلق مسئلہ نہیں، آپ وہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ اسی طرح جہلا سے، جو نادان لوگ ہیں، ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا اور عقل حلال کھانا، یہ دل کی اصلاح کے لیے بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک توفیق دے، شریعت پر عمل کرنے والا بنائے، مسجد کے